سہنی کے لبوں سے بے اختیار نکلا کہ کون ہے۔ اس آواز کے ساتھ ہی دروازہ ہلنا بند ہو گیا۔ سہنی کو جاڑے کے موسم میں بھی پسینہ آ گیا۔ پھر اس نے کسی کے واپس جاتے قدموں کی چاپ سنی اور پھر روشنی بھی غائب ہو گئی۔ سہنی کے حلق سے بے اختیار گہری سانس خارج ہو گئی۔ اب باہر گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ سہنی کے جی میں آئی کہ وہ کوٹڑی سے باہر جا کر ذرا حالات کا جائزہ لے۔ اب تو ویسے بھی اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر چارپائی پر بیٹھی رہی، پھر آہستگی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی اور لرزیدہ ہاتھوں سے کنڈی کھول کر اس نے دروازے کا پہلے ایک پٹ کھولا تو سرد ہوا کے جھونکے نے اسے ٹھٹرا کر رکھ دیا۔ باہر صحن تاریک سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا جس میں وہ پراسرار مسافر مقیم تھا۔ دروازہ بند تھا، اندر سے البتہ ہلکی سی روشنی چمکتی نظر آ رہی تھی۔ سہنی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ مسافر اس کی کوٹھری کا دروازہ کیوں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال اس نے ذرا مزید ہمت سے کام لیا اور صحن میں آ گئی۔ پھر دبے دبے پاؤں چلتی ہوئی وہ اس مسافر والی کوٹھری کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں پر قابو پایا اور ایک پتلی درز سے آنکھ چپکا دی۔ اندر کا ماحول واضح تھا۔ اس نے مسافر کو دوسری طرف منہ کیے بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس نے اپنے اوپر سے سیاہ چادر اتار دی تھی۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ قریب ہی اس کی زنبیل نما بخچی کھلی پڑی تھی اور جو سامان اس بوسیدہ سی دری پر بکھرا ہوا تھا اسے دیکھ کر سہنی کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس کی کنپٹیوں پر سائیں سائیں ہونے لگی۔ دری پر ایک انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی، ایک الو کا مردہ جسم اور کچھ ہڈیوں کے علاوہ جانے اور کیا کیا الا بلا بکھری پڑی تھی۔ اچانک سہنی کو یوں لگا جیسے وہ مسافر زیر لب کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ چراغ اس کے بالکل سامنے رکھا ہوا تھا جو سہنی کو بہرحال نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی روشنی سے اندر کا پورا ماحول منور تھا۔ اچانک سہنی نے دیکھا کہ دری پر رکھی ہوئی انسانی کھوپڑی فضا میں بلند ہوئی اور سیدھی دروازے سے ٹکرائی۔ سہنی کے حلق سے بے اختیار خوف زدہ سی چیخ خارج ہو گئی۔ دروازہ یکدم کھل گیا۔ وہ مسافر غیر ارادی طور پر پلٹا تو سہنی کی پھٹی پھٹی آنکھوں نے ایک لرزہ خیز منظر دیکھا۔ مسافر کا چہرہ اب کھلے دروازے کی طرف دیکھنے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی جو پیشانی پر تھی۔ سہنی نے جو اس کی یہ ڈراؤنی صورت دیکھی تو دہشت سے دوبارہ چیخی۔ وہ کھوپڑی پھر فضا میں متحرک ہوئی اور سہنی کی پیشانی سے ٹکرائی۔ سہنی کے حلق سے آخری چیخ نمودار ہوئی۔ سہنی کے حلق سے آخری چیخ نمودار ہوئی، پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے جب دوبارہ ہوش آیا تو اس نے ایک آنکھ والے سر کو اپنے اوپر جھکے پایا۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس مسافر نے یکدم اپنے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ سہنی اس خوفناک چہرے والے مسافر کی کوٹھری میں دری پر پشت کے بل لیٹی ہوئی تھی اور دہشت سے اس کا پورا نازک وجود کپکپا رہا تھا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ایک آنکھ والے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سیاہ تھا اور ناک کی جگہ صرف دو نتنے باچھیں پھیلی ہوئی تھی جہاں سے دو نوکیلے دانت چمکتے نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ اکلوتی آنکھ والا ڈراونا صورت شخص سہنی سے غصیلے لہجے میں بولا، خبردار بے وقوف لڑکی، اب آواز مت نکالنا ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا، سمجھی؟ اب میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ آہستہ اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا۔ سہنی کو اس کی ایک آنکھ میں عجیب سی مقناطیسی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کا دہشت ناک مکروہ چہرہ دیکھنے کی اپنے اندر تاب نہیں کر پا رہی تھی۔ یکدم اٹھ بیٹھی۔ ٹھہرو، کہاں جا رہی ہو؟ ڈراؤنی صورت والے نے غراہٹ آمیز آواز میں کہا۔
مجھے جانے دو، سوہنی لکنت زدہ لہجے میں بولی۔ ٹھہرو، پہلے میری بات غور سے سنو، ڈراؤنی صورت والے پراسرار مسافر نے کہا۔ تم نے میرے بارے میں اگر کسی کو بتایا تو یاد رکھنا ساری عمر پچھتاؤ گی، سمجھی؟ جاؤ اب اور دوبارہ میرا راستہ کھوٹا کرنے کی بے وقوفی نہ کرنا۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ سوہنی جلدی سے اٹھ کر کوٹڑی سے بھاگی اور گرتی پڑتی اپنے بسترے پر آ گری۔ اس کا سینہ لوہار کی ڈھونکنی کی طرح پھول اور پچک رہا تھا۔ اس کے پورے وجود میں خوف سے لرزاہٹ طاری تھی۔ اس کے جی میں آئی کہ اپنے بابا کو جگا دے اور اس پراسرار مسافر کی خوفناک اصلیت کے بارے میں بتا ڈالے، مگر پھر اسے اس کی دھمکی یاد آ گئی۔ اگلے روز اس کا بابا اٹھا تو اس نے برابر والی چارپائی پر سوہنی کو عجیب حالت میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سوہنی دھیے، کیا ہوا؟ بابا پرتشویش لہجے میں اسے پکارتے ہوئے یکدم اپنی چارپائی سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور دھیرے سے سوہنی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس کی پیشانی بری طرح تپ رہی تھی۔ اس کے باپ کو فکر ہوئی۔ سوہنی، تیرے کو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، ٹھہر، میں ابھی حکیم جی سے دوائی لے کر آتا ہوں۔ ٹھہرو بابا، مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جانا۔ اچانک سوہنی نے لرزیدہ آواز میں باپ کو روکا۔ مگر پتری، تجھے تو بڑا تیز تاپ چڑھا ہوا ہے۔ نہیں بابا، یہ ایسے ہی ہے، اتر جائے گا۔ تو پہلے میری ایک بات سن۔ ہاں پتری، بول۔ بابا، اللہ کے واسطے اس مسافر کو یہاں سے ابھی فوراً چلتا کر دے، پھر میرا بخار خود ہی اتر جائے گا۔ سوہنی نے خوف سے سہمے ہوئے لہجے میں باپ سے کہا۔ بابا کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ الجھن کے تاثرات امنڈ آئے۔ کیوں پتری، ایسا کیا کیا ہے اس نے؟ وہ تو اچھا ٹھہر، میں اسے ابھی دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ سوہنی کے جواب کا انتظار کیے بغیر باہر نکلا۔ مسافر کی کوٹری کا دروازہ کھلا ہوا ملا اور قریب گیا تو اس نے دیکھا مسافر نے بدستور سیاہ موٹی چادر کی بکل مار رکھی تھی اور اپنی بخچی باندھ رہا تھا۔ میری بچی کو بہت تیز بخار ہو گیا ہے، وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے، تو ذرا اس کا خیال رکھنا، میں ابھی جا کر حکیم جی کو بلا لاتا ہوں۔ سوہنی کے باپ نے اس سے کہا تو مسافر ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے سے بولا، ٹھہرو، میرے پاس دوا موجود ہے، آؤ۔ وہ اندر کوٹری میں آ گئے۔ سوہنی اس مسافر کو دیکھ کر دہشت سے کانپنے لگی۔ مسافر نے اس کی پیشانی کو چھوا تو سوہنی خوف سے چلائی، نہیں، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، لگتا ہے اس نے رات میں کوئی ڈراؤنا سپنا دیکھا ہے، مسافر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تو سوہنی کا باپ بھی اس کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس کے بعد اس پراسرار مسافر نے نہ جانے زیر لب کیا پڑھ کر پھونک ماری کہ سوہنی کی آنکھیں بند ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ اسے دیکھ کر اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اب گہری نیند سو چکی ہے۔ یہ سو گئی ہے، اسے آرام کرنے دو، اٹھے گی تو بخار اتر چکا ہوگا۔ پراسرار مسافر نے اسپاٹ لہجے میں بابا سے کہا۔ وہ بھی اب مطمئن نظر آنے لگا تھا، مگر میں حیران تھا کہ آخر اس اجنبی مسافر نے اس کی بیٹی پر ایسا کیا جادو کیا تھا۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ سوہنی کے باپ نے اس سے پوچھا۔ اسے ابھی تک حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے عورتوں کی طرح اپنا چہرہ کیوں ابھی تک کالی چادر میں چھپا رکھا تھا۔ میرا نام جان کر کیا کرو گے؟ ویسے جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں میں پہنچ گیا ہوں، اجنبی مسافر نے پراسرار لہجے میں کہا۔ بابا کو اچنبھا ہوا۔ وہ بولا، تمہیں اس گاؤں میں کسی سے کام تھا تو بے شک اس سے جا کر ملاؤ۔ ہاں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ پراسرار مسافر یہ کہہ کر چلا گیا۔ بابا اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے چہرے کو ہر وقت ڈھانپ کر کیوں رکھتا ہے، مگر وہ چلا گیا تھا، اس لیے اس نے یہ سوال بعد میں پوچھنے کا پکا تہیہ کر لیا تھا۔ لگ بھگ گھنٹہ گزرنے کے بعد بابا نے گہری نیند میں سوئی سوہنی کی پیشانی چھو کر دیکھی تو اسے خوشگوار حیرت کا جھٹکا لگا۔
گھنٹہ پہلے سونی کی پیشانی بخار سے تپ رہی تھی، مگر اب جو ہاتھ لگا کر اس نے دیکھا تو وہ سرد تھی، بالکل نارمل۔ بابا دل ہی دل میں اس فرشتہ صفت مسافر کو دعائیں دینے لگے۔ بابا صحن میں آیا تو یوں ہی ایک نظر اس نے دوسری کوٹری کی طرف دیکھا جہاں وہ مسافر مقیم تھا، مگر اب وہ کسی سے ملنے کے لیے جا چکا تھا۔ اس کا سامان البتہ وہیں کوٹری میں موجود تھا۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا، مگر باہر سے کنڈی نہیں چڑھی ہوئی تھی۔ بابا کے دل میں جانے کیا آئی، وہ کوٹری کی طرف بڑھا اور دروازے کو جیسے ہی اندر دھکیل کر کھولنے کی کوشش کی تو اس سے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، جبکہ بابا کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ مسافر گاؤں ہی میں کسی سے ملنے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے باہر گیا تھا، تو پھر اندر کون تھا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ ہو سکتا ہے بعد میں وہ آ چکا ہو، یہ سوچ کر اس نے کوٹری کے دروازے پر دستک دی، مگر جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ دستک دی، مگر اندر سے خاموشی ہی رہی۔ اسے اچنبھا ہوا اور اس نے پھر دروازے کو اندر دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اندر بدستور کنڈی لگی ہوئی تھی۔ بابا ایک بار باریک جھری سے اندر جھانکا، اسے اندر عجیب سی دھند نظر آئی۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا کہ کہیں اندر آگ تو نہیں لگ گئی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ دھند دھوئیں کی نہیں تھی، بس عجیب سا غبار تھا، دھندلا دھندلا۔ وہ سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کے چہرے پر الجھن آمیز سوچ کی شکنی سی نمودار ہو گئی۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ اگر اندر کوئی نہ تھا تو پھر دروازہ اندر سے کس نے بند کر رکھا تھا۔ وہ ذرا دیر گو مگو کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اسے دوسری کوٹری سے اپنی بیٹی سہنی کے بابا بابا پکارنے کی آواز سنائی دی۔ اپنا سر جھٹک کر سہنی کے پاس آیا، وہ جاگ چکی تھی اور چارپائی پر پاؤں لٹکائے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر سراسیمگی چھائی ہوئی تھی۔ بابا تم کہاں چلے گئے تھے مجھے اس خوفناک ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر؟ سہنی نے بے تابانہ انداز میں چارپائی سے کھڑے ہو کر باپ سے شکوہ کیا تو بابا کو حیرت ہوئی۔ وہ پرشفقت انداز میں مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ملائمت آمیزی سے بولا، دھیے تو یہاں سو رہی تھی، میں بھلا تجھے کیوں اکیلا چھوڑوں گا؟ نہیں بابا، مجھے اچھی طرح یاد ہے تو مجھے اس طوفانی رات میں ایک ویران کھنڈر میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے ساری رات ڈرتے کانپتے ہوئے وہاں گزار دی تھی۔ جا، میں تجھ سے نہیں بولوں گی۔ سہنی ناراض ہو گئی۔ بابا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے شفقت آمیز لہجے میں بولا، ارے جھلیے تو نے ضرور سپنا دیکھا ہوگا، چل اب منہ ہاتھ دھو لے، اپنے بابا کو ناشتہ نہیں بنا کر دے گی؟ سہنی اس سے الگ ہو کر بولی، بابا وہ مسافر چلا گیا، اسے جیسے اچانک یاد آیا۔ بابا نے دیکھا اس کے بارے میں پوچھتے وقت سہنی کی آنکھوں میں خوف سا اتر آیا تھا۔ وہ جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور جیسے جیسے اسے یاد آ رہا تھا اس کی شہابی رنگت زرد پڑتی جا رہی تھی۔ بابا کو تشویش ہوئی کہ کہیں پھر تیز بخار نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر وہ اس سے بولا، دھیے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آخر تو نے ایسا کون سا ڈراؤنا سپنا دیکھ لیا ہے کہ تیری طبیعت ہی نہیں سنبھلتی؟ بابا کے لہجے میں اچانک ہی پریشانی در آئی۔ بابا تو ایک کام کر، اس مسافر کو فوراً یہاں سے چلتا کر دے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ سہنی نے خوف زدہ سے لہجے میں کہا تو بابا اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، سہنی دیے، وہ تو بیچارہ ایک بھلا مانس اور عام سا انسان ہے۔ پتہ ہے رات تجھے بہت تیز تاپ ہو گیا تھا، اس بیچارے نے تو نہ جانے کیا پڑھ کر تجھ پر پھونکا تھا کہ تیرا بخار ٹھیک ہو گیا۔ سہنی عجیب تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ مسافر کوئی غیر انسانی مخلوق تھا جس کی پیشانی پر صرف ایک آنکھ تھی، اور اس نے خود گزشتہ طوفانی رات میں اسے کالا علم کرتے دیکھا تھا، اور ایک انسانی ڈھانچے کی کھوپڑی بھی اس کی کوٹری میں گردش کرتے اس نے دیکھی تھی۔ مگر پھر سہنی کو اچانک اس پراسرار مسافر کی دھمکی یاد آ گئی تھی۔
اس لیے وہ خاموش ہو گئی۔ مگر پھر جب اس کے باپ نے اسے یہ بتایا کہ وہ مسافر ابھی مزید کچھ روز یہاں ٹھہرے گا تو سہنی لرز اٹھی۔ پھر اس نے اپنے باپ کو گزشتہ رات والے خوفناک واقعے کے بارے میں صاف صاف بتا دیا، مگر بابا تو مان ہی نہیں رہا تھا۔ وہ سہنی کی اس بات کو بھی بدستور ایک ڈراؤنے خواب پر محمول کر رہا تھا، اس لیے ہنستے ہوئے بولا، نہیں چلیے تو آرام کر لے اور تھوڑا، میں خود ہی چائے کا پانی رکھاتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنا سر دھنتا ہوا کوٹڑی سے نکل گیا اور سہنی اپنی جگہ حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ مگر پھر چند لمحے بعد وہ بھی کوٹڑی سے باہر صحن میں آ گئی۔ صحن میں جاڑے کی چمکدار دھوپ پھیلی ہوئی تھی، آسمان بالکل صاف تھا، لگتا ہی نہ تھا کہ گزشتہ شب وہ بھادو رویا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ابھری، سہنی کا دل ایک بارگی دھڑکا۔ وہ سمجھی کہ وہ خوفناک جادوگر آ گیا ہے۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اب اس کا راز افشاں کر رہے گی۔ اچانک ہی اس کے اندر دلیری نے سر ابھارا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور چٹخنی کھول کر دونوں پٹ کھول دیے۔ سامنے دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ ایک باریش بزرگ اسے نظر آیا تھا۔ اس نے لمبا جبہ پہن رکھا تھا، گلے میں ڈھیروں مالائیں تھیں، ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے میں موٹے موٹے دانوں والی تسبیح پکڑ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ نورانی تھا اور سر اور بھوؤں کے بال دودھیا تھے۔ بابا، اس وقت تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پر ٹھہر، میں تیرے لیے چائے پراٹھا لے کر آتی ہوں۔ سہنی نے اسے فقیر جان کر نرم لہجے میں کہا تو وہ جلالی لہجے میں اس سے بولا، رزق دینے والی ذات واحد لا شریک اللہ کی ہے، تو کون ہوتی ہے ہمیں روٹی دینے والی، ہٹ پرے۔ سہنی ڈر کے ایک طرف ہو گئی۔ وہ باریش بزرگ لاٹھی ٹیکتا ہوا اندر آ گیا اور با آواز بلند سہنی کے باپ کو پکارا، اوئے مرادے، کدھر ہے تو؟ سامنے آ میرے۔ سہنی اس کی زبان سے اپنے باپ کا نام سن کر چونکے بنا نہ رہ سکی کہ اس کے باپ کا نام مراد خان تھا۔ وہ باریش بزرگ کی آواز سن کر جلدی سے صحن میں آ گیا، پھر اسے دیکھ کر اس کا چہرہ فرط عقیدت سے کھل اٹھا۔ وہ بڑی عقیدت سے بولا، بابا کمال شاہ، آپ یہاں میرے غریب خانے پر؟ اوے مرادے، کیا یہاں تو نے کسی خبیث شیطان کو پناہ دے رکھی تھی ہے؟ بابا کمال شاہ نے پر جلالی لہجے میں سے گھور کر بولا، نہیں تو میں بھلا ایسی جرات کیسے کر سکتا ہوں؟ مراد حیرت سے بولا، البتہ سہنی بابا کمال شاہ کی بات سن کر ضرور چونکی تھی اور اس کا سیدھا خیال اس پراسرار مسافر کی طرف چلا گیا تھا۔ اوے مرادے، میں ایسے ہی رکھاں والی سے میلوں کا فاصلہ کر کے یہاں لڈو کھانے نہیں آیا ہوں۔ ہم نے عالم وجد میں ایک خبیث شیطان کو ادھر تیرے گھر میں دیکھا ہے، ہم خود اس کے تعاقب میں ہیں، اچھی طرح سوچ کر بتا۔ میں قسم کھانے کو تیار ہوں بابا کمال شاہ، یہاں کوئی شیطان نہیں آیا ہے، میرا گھر تیرے سامنے ہے، تجھے نظر آتا ہے تو ڈھونڈ لے۔ مراد بولا، تو صحیح کہہ رہا ہے۔ بابا کمال شاہ نے ایک پرتمانیت ہنکاری کرتے ہوئے یقین طلب لہجے میں پوچھا تو سہنی کے باپ مرادے نے سر ہلا دیا، اچھا ٹھیک ہے، پھر ویسے ہوشیار رہنا، وہ ادھر کسی نہ کسی دن آئے گا ضرور، وہ جب بھی آئے مجھے خبر کر دینا، میں ابھی اس گاؤں کے پیش امام کے حجرے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ وہ خبیث شیطان ایک زبردست ساحر ہے، بابا کمال شاہ بتانے لگا۔ دونوں باپ بیٹی حیران و پریشان اس کی گفتگو سننے میں مہوو تھے۔ اس خبیث ساحر کا نام جگدوش ہے، اسے اپنے کالے علم کے لیے ایک ایسی حسین اور جوان لڑکی کی روح درکار ہے جو اس کے کالے علم کے مطابق پورن ماشی کے وقت پیدا ہوئی ہو، اور تیری بیٹی سہنی نے پورن ماشی کی رات کو ہی جنم لیا ہے، اس لیے تو ہوشیار رہ۔ سہنی یہ سن کر لرز اٹھی۔ اس کا باپ مراد پریشان ہو گیا، وہ ہکلاتے ہوئے بولا، مگر بابا کمال شاہ، 14ویں کی رات یعنی پورن ماشی میں صرف ایک میری بیٹی تو پیدا نہیں ہوئی ہوگی، پھر وہ خبیث میری معصوم سہنی کے پیچھے کیوں پڑے گا؟
او نادان، اس خبیث شیطان جگدوش کے کالے علم کے مطابق ایک خاص پورن معاش کو پیدا ہونے والی ہی لڑکی پورن ماں کہلائے گی، جس کے بائیں کاندھے کے ذرا نیچے ایک چاند کے برابر کا گول سیاہ داغ ہوگا۔ وہ تیری بیٹی کے کاندھے پر اس وقت ابھر آیا ہے۔ بابا کمال شاہ کے الفاظ بجلی بن کر دونوں باپ بیٹی کے سر پر ٹوٹ کر گرے تھے۔ مراد پریشان ہو گیا۔ سونی سہم کر رہ گئی۔ اس نے تو کبھی پیچھے مڑ کر اپنا کاندھا دیکھا ہی نہ تھا آج تک۔ تو کیا میری بچی سونی پورن ماں ہے؟ مراد ایک نظر اپنی حیران پریشان کھڑی بیٹی سونی پر ڈالتے ہوئے بابا کمال شاہ سے لکنت زدہ لہجے میں بولا، ہاں، تیری بیٹی اس خبیث جگدوش کے کالے منتر کے حساب سے پورن ماں ہے۔ یہ کہتے ہوئے بابا کمال شاہ نے قریب کھڑی ڈری سہمی سونی سے مخاطب ہو کر کہا، جا دیے تو آئینہ سنبھال کر اپنی کاندھا دیکھ پھر آ کر بتا۔ جلدی کر۔ سونی بیچاری تو کاٹو بدن میں لہو نہیں کہ مصداق فوراً اپنی کوٹری میں آئی۔ پھر جلدی سے دروازہ بند کر کے اس نے آئینہ سنبھالا اور اپنے گلے کی قمیض کے بٹن کھولے اور اپنا بایاں کندھا برہنہ کر کے آئینے میں دیکھا تو بے اختیار اس کے حلق سے دبی دبی چیخ خارج ہو گئی۔ کاندھے سے ذرا نیچے گول سکے کے برابر کالا داغ تھا۔ اسے نظر آ گیا۔ اس کا پورا نازک وجود مارے خوف کے لرزنے لگا۔ پھر وہ جلدی سے اپنی قمیض درست کرنے کے بعد کوٹری کا دروازہ کھولے صحن میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ